استعداد ہونے پر اولاد کے نکاح میں جلدی کرنا، نکاح میں دیری کرنا بھی اس بلا کا سبب ہے۔ بچے بگڑتے کیوں ہیں؟ لڑکے لڑکیوں میں آوارگی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ماں باپ نکاح میں بہت دیری کرتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو تقوی پر قائم رکھ پاتے ہیں۔ نکاح میں جلدی کرنا، بچی عمر ہو گئی اس کی اور وہ گھر سنبھال سکتی، گھر گرہستی سمجھنے لگی ہے، شوہر اور ساس اور سارے معاملات سب دیکھ سکتی ہے، کھانا آنا ٹھیک سے بنانا اس کو آتا ہے، بس اس کو آپ نکاح کر کے دے دو۔ یہ نہیں کہ میری بیٹی ابھی اتنا پڑھ رہی ہے، اتنا پڑھ رہی ہے کہ مصیبت میں پڑھ رہی ہے، مصیبت میں پڑھنے والی ہے ابھی اتنا اس کی عمر اتنی ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو رشتے بھی نہیں آتے ہیں۔ پھر رشتے نہیں آتے ہیں تو اپنا رشتہ خود ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے۔ جب اپنا رشتہ خود ڈھونڈتی ہے تو اس کو ڈھونڈنے والے پہلے سے موجود ہوتے ہیں، پھر وہ فتنے سب شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ماں باپ کو بھی بہت ساری چیزیں برداشت کر کے چلنا پڑتا ہے۔ تو جلدی سے نکاح کر دیں، جلدی سے نکاح کر۔ جوان بچے بھی ہیں، اب ایک کورس کر رہا، پھر دوسرا کر رہا، پھر تیسرا کر رہا، تو کورس کرتے کرتے وہ ایک اور کورس کرتا ہے، تو پھر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، نہیں کرنے کے کام آدمی کرے گا کیونکہ جذبات اس کے دل میں ہیں۔ تو نکاح میں دیری نہیں کرنا چاہیے، نکاح جلدی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا معشر الشباب من استطاع الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کی قدرت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ وہ نگاہوں کو جھکا دیتا ہے اور آدمی کو اس کو زنا سے بچاتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت اس میں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے نکاح کی، وہ کیا کرے؟ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ شہوتوں کو کاٹ دیتا ہے، شہوتوں کو توڑ دیتا ہے۔ اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، اذا اتاکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه، جب تمہارے پاس کوئی ایسا آئے جس کے اخلاق اور اس کی دینداری سے تم راضی ہو جاؤ، وہ با اخلاق رشتہ ہے، جس کا رشتہ آیا ہے وہ با اخلاق ہے، دیندار ہے، جلدی سے نکاح کر دو۔ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ ہوگا اور بہت فساد ہوگا، زمین میں فتنہ ہوگا۔ نوجوان بچے بھی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے دیندار ہے لیکن تھوڑی خوبصورت چاہیے۔ لڑکیاں بھی کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے لیکن پیمنٹ اتنی ہونا چاہیے۔ دیندار ہے لڑکا، ٹھیک ٹھاک، دیکھنے میں بھی سیدھا سادہ بھولا بھالا اچھا ہے، لیکن کیا ہے؟ پیمنٹ تھوڑی کم ہے۔ تو ہم کو ماں باپ بھی بولتے ہیں ہم کو ایسا چاہیے کہ بیکار نہیں چاہیے، کار والا چاہیے، بیکار نہیں چاہیے ہم کو، کار والا چاہیے ہم کو، بڑے گھر میں دینا ہے ہم کو بیٹے۔ بڑے گھر میں دیتے 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 وقت نکل جاتا ہے اور پھر فتنے شروع ہو جاتے ہیں، بچیوں کی عمر نکل جاتی ہے۔ دیندار ہے، 2 وقت کا کھلا سکتا ہے، کما کے کھلاتا ہے، چوری کر کے نہیں کھلاتا ہے، اور شریف ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، بیوی غیرت مند ہے، بیوی کے بارے میں سارے شریعت کے معاملات کو یاد رکھتا ہے، حقوق ادا کر سکتا ہے، دے دو، پھر بیٹھو مت، بعد میں رونا پڑے گا۔ لڑکی ہے، دیندار ہے، تھوڑی دیکھنے میں بہت خوبصورت نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، کر دو نکاح۔ ڈھونڈو مت کہ ہم کو دنیا میں ایک دم ایسی چاہیے کہ جس کو دیکھ کے سب کی نگاہیں کھلی کی کھلی رہے، نگاہ آنکھ تو کیا منہ بھی کھل جائے دیکھ کے اس کو، کیا بہولا ہے انہوں نے۔ تو حور کی طرح تلاش مت کرو، اگر گوری سانولی جیسی بھی بچی مل جائے، اگر ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کے گھر میں چلنے جیسی ہے، دیندار اگر ہے، کر دو نکاح اس کا۔ زبردستی بھی مت کرو کہ پھر بچہ آ رہا ہی نہیں گھر کو، باہر باہر ہی بھاگ رہا ہو، ایسا بھی نہیں، ارے کر، زبردستی بلایا، کان پکڑ کے بٹھا دیا، بول قبول، ایسا بھی نہیں، اجازت سے اور پسند سے ہی ہونا چاہیے۔ لیکن اس کو سمجھاؤ، تو اتنا ڈھونڈتے بیٹھے گا، 4 دن میں مرنے والا ہے، حور وہاں ہے، تو جلدی سے کر لے ادھر، اللہ اس کو اور خوبصورت بنائے گا جنت میں اگر دیندار ہوگی تو نکاح میں جلدی کرنا، ورنہ اگر نہیں کریں گے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر اچھے رشتے رد کیے جانے لگے زمین میں فساد آ جائے گا, بگاڑ آ جائے گا. یہی بگاڑ آج ہم دیکھ رہے ہیں, بگاڑ پیدا ہوتا ہے, بے حیائی عام ہوتی ہے. اس کو ترمذی, ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا, اور صحیح الجامع الصغیر میں حسن شیخ الالبانی اس کو کہا ہے. نمبر